اب ریسکیو 1112 جو ہے جو دنیا میں اس وقت خاص طور پہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے اندر جو ہے وہ صرف ریسکیو 1112 پنجاب جو ہے وہ یو این ریکگنائزڈ ادارہ ہے. یو این کی سرٹیفکیشن جو ہے وہ ریسکیو 1112 کے پاس موجود ہے اور یہ یقیناً پنجاب کے لیے یہ ریسکیو 1112 کے لیے ان کے تمام جو ورکرز ہیں جو آفیسرز ہیں ان سب کے لیے اور پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی کامیابی اور خوشخبری ہے کہ ریسکیو 1112 کے جو ہمارے لوگ ہیں انہوں نے بڑی محنت کے ساتھ یہ اعزاز کمایا ہے بیکاز یو این کی سرٹیفکیشنز اور یونین کی جو ایکنالجمنٹ ہے وہ ایسے ہی راہ چلتے جو ہے وہ کسی کو نہیں مل جاتی. اور اس میں جو پہلے ریسکیو 1112 کا دائرہ کار جو ہے وہ پنجاب کے اضلاع تک جو ہے وہ پہنچایا گیا اور انشاءاللہ تعالی اسی سال کے اندر یہ ایک بہت بڑی خوشخبری ہے کہ ریسکیو 1112 آپ کو اب تمام تحصیلوں میں پنجاب کی تمام تحصیلوں کے اندر فائر سروسز جو ہیں وہ بھی اس کے اندر شامل ہوں گی اور یہ جو تحصیل لیول کے اوپر جو ہے وہ ریسکیو 1112 موجود ہوگی تاکہ خدا نخواستہ جہاں پر بھی ریسکیو کی یا فائر فائٹنگ کی یا کہیں پر ضرورت پڑتی ہے تو باہر سے کہیں سے دور سے نہ آیا جائے, آپ کی ایکسیس میں اور جو سٹیزنز ہیں ان کی جو ہے وہ خدمت کی جا سکے. اس کے لیے چیف منسٹر صاحبہ نے کل ایک اجلاس جو ہے وہ بھی کیا تھا. ابھی آپ نے دیکھا کہ کراچی کے اندر بھی ایک بہت انفارچونیٹ واقعہ گل پلازا کے حوالے سے جو فائر کا دیکھنے میں آیا. میں چیف منسٹر صاحبہ کی طرف سے اور پنجاب کی عوام کی طرف سے تمام جو لواحقین ہیں ان کے ساتھ تعزیت اور دلی ہمدردی کا اظہار بھی کرنا چاہتی ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ ابھی تک نہیں مل رہے پروردگار کے حضور میں دعا ہے کہ اللہ پاک ان کو کسی معجزے کے ساتھ ہی جو ہے وہ ان کو زندہ سلامت جو ہے ان کے گھر والوں سے ملا دے. اس جو یہ واقعہ ہوا اس واقعے سے پہلے بھی ہم جو ہے وہ ریسکیو 1112 جو ہے وہ اپنا کام یہ فائر فائٹنگ کے حوالے سے آلریڈی کر رہی تھی اور انہوں نے چیف منسٹر صاحبہ نے جو آڈٹ ہے بلڈنگز کا آڈٹ اس کا حکم پہلے ہی دیا ہوا تھا. یہ اپنا کل پورا ہوم ورک جو ہے انہوں نے چیف منسٹر صاحبہ کے سامنے پریزنٹ بھی کیا. انہوں نے مختلف گریڈنگ کی ہے بلڈنگز کی اور ABCD جو ہے وہ ان کی گریڈنگز ہیں جس کے اندر جو تمام جنہوں نے SOPs پورے کیے ہیں وہ بلڈنگ جو ہے وہ گریڈ A کے اندر ہیں. اس کے ساتھ اسی طرح گریجولی جو ہے یہ گریڈنگ جو ہے وہ D تک جاتی ہے اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ چیف منسٹر صاحبہ نے جو ہے وہ 2-3 حکم جو ہیں وہ دیے ہیں. میں ان کے اوپر بات کروں گی اور اس کے بعد ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ آپ کو اسپیسیفکلی جو ہے وہ ادارے کے بارے میں کچھ چیزیں جو ہے وہ ضرور بتائیں گے. اس میں ایک تو چیف منسٹر صاحبہ نے یہ حکم دیا ہے کہ جدید ترین ڈرون ٹیکنالوجی یا جو بھی دنیا میں اس وقت فائر کے حوالے سے جو اکوپمنٹ استعمال ہو رہا ہے فوری طور پر اس کو پنجاب کے اندر جو ہے وہ لا کر ریسکیو 1112 کو اور زیادہ اکوپ کر دیا جائے جس کے اندر ڈرونز بھی ہو سکتے ہیں, کچھ تھرملز کی ذریعے بھی ان کی مختلف اکوپمنٹ موجود ہے اور ڈاکٹر صاحب انشاءاللہ بہت جلد اس اکوپمنٹ کے حوالے سے بھی جو ہے وہ خوشخبری جو ہے وہ پنجاب کو دیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو فائر جو واٹر ہائیڈرنٹس ہیں جو دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کہ ریڈ کلر کے ہائیڈرنٹس جو ہیں وہ باہر بنے ہوتے ہیں جو پانی نیچے سے جو ہے وہ یقیناً اویلیبل ہوتا ہے, اس کے اپنے ساتھ پائپ لگاتے ہیں اور اس کے ساتھ جو ہے وہ پھر پانی جو ہے جہاں استعمال کرنا ہو وہاں کیا جا سکتا ہے. اور ان فائر جو ہمارے واٹر ہائیڈرنٹس ہیں ان کو فوری طور پر جو ہے وہ پورے پنجاب کے اندر جو ہے وہ جیو ٹیگڈ لسٹ جو ہے وہ ریسکیو 1112 کا ادارہ جو ہے وہ واسا کو فراہم کرے گا اور واسا ان تمام جیو ٹیگ مقامات جس کی نشاندہی ریسکیو 1112 کرے گا وہاں پر یہ ہائیڈرنٹس جو ہے وہ within 2 weeks جو ہے وہ وہاں ان پلیس کیے جائیں گے تاکہ جو ایک پانی کو, اور دنیا میں آپ نے دیکھا ہے کہ کہیں پر بھی کوئی ٹرک واپس جائے کہ واپس آئے, اللہ معافی دے جب اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں تو اس میں اتنی جو ہے وہ ٹائم نہیں ہوتا آپ کے پاس کہ وہ واپس جائے پھر وہ بھرے پانی پھر وہ جو ہے لے کے آئے. تو وہ ہائیڈرنٹس جو ہیں وہ بھی چیف منسٹر صاحبہ نے پلیس کرنے کا حکم دے دیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو تمام ہمارے اسٹیک ہولڈرز ہیں چیف منسٹر صاحبہ نے یہ حکم دیا ہے کہ ان کے ساتھ جو ہے ان کو آن بورڈ لیا جائے اور 2 ہفتے کا جو ہے وہ ان کو ٹائم دیا جائے کہ جن بلڈنگز کے اندر, جن پلازاز کے اندر, جن کمرشل مارکیٹس, ہسپتال, سکولز
ان تمام کے اندر جو ایس او پیز ہیں اس کو، اور باقاعدہ یہ ایس او پیز جو ہیں یہ چارٹ ڈاؤن آلریڈی اور نوٹیفائڈ ہیں، ان کو جو ہے وہ امپلیمنٹ ہر صورتحال میں جو ہے وہ کرنا ہوگا. پیرا کو اس حوالے سے اسپیشل پاورز جو ہیں وہ دی گئی ہیں، اور پیرا کے اندر جو ہے وہ خاص طور پر یہ سیفٹی کے حوالے سے ایک علیحدہ سے ایک پورا سیل جو ہے وہ بنائے گا. اور یہ چیف منسٹر صاحبہ کو سن کر بہت خوشی ہوئی کہ جو ان کی اینٹی انکروچمنٹ کیمپین تھی اس نے الحمدللہ پنجاب کے اندر جو ہے وہ بہت سارے ریسکیو کے جو معاملات ہیں ان کو اسٹیڈی کرنے میں بہت رول پلے کیا ہے، اور بہت ایفیشینٹلی ریسکیو کے ادارے جو ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں. لیکن ابھی بھی بہت سارے علاقے ایسے ہیں جو بہت پرانے ہیں، جیسے ہمارا اندرون لاہور بہت پرانا ہے جس کی بہت ساری گلیاں بالکل اتنی جو اس کی وڈتھ ہوتی ہے، وہاں پر کسی گاڑی کا جانا تو ویسے ہی امپاسبل ہے. اس حوالے سے بھی چیف منسٹر صاحبہ نے انسٹرکشنز دی ہیں کہ جو بھی بائکس کے ذریعے، یہ ڈرونز کے ذریعے، اس کے ذریعے جو ہے وہ جن جگہوں پر فزیکلی جانا اس طرح سے گاڑیوں کا پاسبل نہیں ہے، اس کا بھی کوئی ایک پلان جو ہے وہ ریسکیو 1122 جو ہے وہ ضرور امپلیمنٹ کرے گی. اس کے ساتھ ساتھ جو بلڈنگز ہیں اس کے اندر سائنیج کو انشور کیا جائے گا کہ انٹری اور ایگزٹ پوائنٹس ایک تو وہ کلیئر ہوں گے. یہ جو ہم کر لیتے ہیں نا، ہم ہر چیز کا انفارچونیٹلی ہم نے ضرور کوئی ایک ایسی چیز کرنی ہوتی ہے جس سے ہم جو ہے وہ بعد میں شرمندہ ہوتے ہیں. یعنی جو انٹری اور ایگزٹ کے جو جگہیں ہیں اس کے آگے بھی آپ نے جو ہے وہ کوئی نہ کوئی سٹال لگا لیا ہوتا ہے، یا وہ اس کو بھی بیچ دیا ہوتا ہے اس پلازا کے اندر، اور وہ جو باہر نکلنے کا جو جگہ ہے وہ میسر نہیں ہوتی ان جو ہے وہ حادثات کے اندر. تو اس کے لیے بھی بڑی کیٹیگورک جو ہے وہ یہ ڈیسیژن ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ پنجاب مینز بزنس، پنجاب میں جو فیصلہ کیا جاتا ہے وہ امپلیمنٹ ہوتا ہے، اس کو امپلیمنٹ کروایا جاتا ہے، اور یہاں پر نہیں ہوگا، نہیں ہو سکتا کسی غفلت کی، کسی کوتاہی کی، کسی نااہلی کی کوئی گنجائش پنجاب کے اندر موجود نہیں ہے. اور اس لیے جو ہے یہ کچھ فیصلے جو چیف منسٹر صاحبہ نے اس کے حوالے سے کیے ہیں وہ میں نے آپ کے گوش گزار کیے ہیں. اب ڈاکٹر رضوان نصیر صاحب جو ہیں وہ ریسکیو 1122 کے حوالے سے جو ابھی تک انہوں نے کام کیا ہے، جو یہ کرنے جا رہے ہیں، اس کے اوپر آپ کو بریف کریں گے. پلیز ڈاکٹر صاحب. جی ہماری تھینک یو ویری مچ. پہلے تو بہت افسوس، جس طرح میڈم نے کہا کہ جو لوگ شہید ہوئے ہیں اس انسیڈنٹ میں، آئی تھنک ہمارے پاس الفاظ نہیں ہے اس کے لیے، اور بہت دکھ کا مقام ہے. لیکن ساتھ ساتھ جو آج میرا جو ہے ہم نے جو 2 سال میں جو پرفارمنس رکھی ہے اور جو پرفارمنس ہوئی ہے اس میں اگر ایمبولینس سروسز دیکھیں بہت عرصے سے نہیں ملی تھی. آج پہلی بار ایمبولینسز کی ہمیں ریپلیسمنٹ ملی ہے، اور اس کے اندر نئی ایمبولینسز آ رہی ہیں جو 6-7 لاکھ ایمبولینسز چل گئی تھی، وہ اور نئی جو اس وقت دنیا میں استعمال ہو رہی ہیں وہ ایمبولینسز آئی ہیں. اور اس میں اب تک ہم نے 1,90,00,000 ایمرجنسیز پہ رسپونڈ کیا ہے، اور اقوام متحدہ WHO اسٹینڈرڈز کے مطابق 8 سے 9 منٹ کا معیار اور جو ہے اربن ایج سینٹرز کے اندر شہروں میں جو ہے پنجاب کے تمام شہروں میں برقرار رکھا ہے. یعنی ایوریج جو ہماری رسپانس پرفارمنس رہی. جب رش بڑھا تو آپ کو یاد ہوگا کہ ایک موٹر بائک ریسکیو سروس شروع ہوئی، وہ کہتے تھے یہ کامیاب نہیں ہوگی. آج 40 لاکھ ایمرجنسیز پہ رسپونڈ کیا ہے، اور اس میں 4 سے 5 منٹ کا رسپانس ٹائم برقرار رکھا ہے شہروں کے اندر، جو کہ بین الاقوامی سطح پہ ایک اچیومنٹ ہے. اس کے بعد جو دور دراز کے علاقے تھے، جیسے ہی پریزنٹیشن ہوئی تو انہوں نے کہا کہ بہاول نگر، بھکر، میاں والی کے علاقوں میں لوگوں کو سروسز نہیں ملتی تھی. وہاں پہ میڈم نے ایئر ایمبولینس سروس وزیر اعلیٰ جاب کی ہدایت پہ شروع ہوئی. اب تک اس نے 240 سے زیادہ مریضوں کو، جو بھی کوئی شدید جس کو ہارٹ کے پروسیجر جو وہاں پہ نہیں ہو سکتا، یا ہیڈ انجری ہے، اسپائنل انجری ہے، ان کو ضرورت ہوتی ہے، تو وہ جو ہے ان کو ساتھ ساتھ جو ہے وہاں پہ ان کو سروسز جو مل رہی ہیں. اور اب بھی روٹین میں یہ سروسز جو ہے وہ جاری ہے ریسکیو سروس. زلزلے کے بعد آپ نے جو حالات دیکھے وہ ایک چیلنج تھا. تو ایک پنجاب کو اور لاہور میں ہماری جو ایمرجنسی سروسز اکیڈمی ہے جو پورے پاکستان کو اس وقت ٹرین کر رہی ہے، 27,000 سے زیادہ لوگ سارے صوبوں کے ٹرین کیے ہیں وہاں پہ. اس کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ اقوام متحدہ انسراغ کی جو سرٹیفائڈ پہلی ٹیم بنی، جس کی وجہ سے ترکیہ بھی ہم نے رسپونڈ کیا، اور اگلے دن ہی وہاں پہ 15 لوگوں کو زندہ نکالا. اور اس کے بعد ہم نے کوئی 150 بلڈنگ جو ہے وہاں پہ سرچ کی. یہ سارا یہ تھا. اور اسی ریسکیو کیپیسٹی کی وجہ سے جو اس سال ہمارا جو پچھلے سال گزرا ہے، اس میں جو فلڈ کا جو آیا، سب سے بڑا پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا فلڈ تھا، جس میں بیک وقت تینوں دریاؤں میں جو فلڈ آیا،
اور اس میں جو ہے وہ 26 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو اگر بر وقت نہ نکالا جاتا وہاں سے تو بہت زیادہ مواصل ہوتے. 21 لاکھ جانور بھی تھے. پھر جو لوگ رہ گئے پیچھے ان کو 3.5 لاکھ لوگوں کو کشتیوں میں نکالا گیا. تو اتنا بڑا تاریخ کا آپریشن نہیں کنڈکٹ ہوا. اور اس کے بعد 1 لاکھ جو تھیں بوٹس بھی بعد میں جو ان کو تھی آپریشن کے ذریعے ان کو ہم نے کھانا ساری چیزیں باقی پرووائڈ کرتے رہے جہاں جہاں پہ تھا. فائر سروس کی اگر ہم دیکھیں تو فائر سروس کی توسیع تمام تحصیلوں تک اس سال آلریڈی ATP میں اپروو ہو چکی ہے. تو وہ انشاءاللہ اس سال جو ہے وہ ہو رہی ہوگی. اور اب تک 2,80,000 سے زیادہ فائر انسیڈنٹس پہ بر وقت رسپانس کر کے اور پیشہ ورانہ فائر فائٹنگ کی بدولت اب تک 750 ارب سے زیادہ کے نقصانات کو بچایا جا چکا ہے. اس میں ایک چیز ہم ساتھ ساتھ اپیل کرتے جانے جہاں پہ ساری چیز کر رہے ہیں کہ جتنی بھی آپ اچھی سے اچھی دنیا کی بہترین فائر سروس بنا لیں جہاں پہ اگر آپ نے بلڈنگ پلانز کے مطابق آپ کا کچھ بلڈنگیں اپروو ہوئی ہیں, تھوڑے سے پیسوں کی خاطر کچھ لالچ کی خاطر جو ہے وہاں پہ جو رستے نکلنے والے ان کو بند نہ کریں. آئی تھنک یہ ایک بہت بڑی اپیل ہے. اور اس پہ وزیر اعلیٰ صاحبہ نے اسپیسیفکلی جو کل جس طرح میں نے بتایا کہ میٹنگ جو کی اس کے اوپر ہدایت دی ہے کہ جو بلڈنگیں جن میں نکلنے کے راستے نہیں ہیں وہ اپنے 2 ہفتے کے اندر کھول لیں. اس میں کیٹیگرائزیشن کر دی گئی ہے. سروے مکمل ہے. 2200 سے زیادہ بلڈنگ آلریڈی ہو چکا تھا. اور کچھ لوگوں نے پہلے سے ہو رہا تھا اور کھلوا بھی لیے ہوئے تھے. یعنی ان کو ہم نے وارننگ لیٹرز آلریڈی سرو کر چکے تھے. اب یہ ہے کہ جو بھی بلڈنگیں نہیں کر رہی ڈسپائٹ دا نوٹسز اینڈ ایوری تھنگ ایلس تو پھر ان کے خلاف پھر جو اپروپریٹ ایکشن ہے وہ 2 ہفتے بعد جو ہے وہ انشاءاللہ, تاکہ اس قسم کا کوئی نہ ہو کہ اندر کوئی پھنس جائے. اگر خدا نہ خواستہ ہو تو کم سے کم کسی کی جان نہیں جانی چاہیے. تو اس لیے ہر حال میں جو دوسرا دنیا کی بہترین فائر سروس بھی ہوگا باہر آپ کے وہ لال رنگ کے ہائیڈرنٹ نہیں لگے ہوئے تو ہر بار اگر ٹرک اس رش پہ بھرنے جائے گا پانی تو وہ آبویسلی ایک چیلنج رہتا ہے. اس کے اوپر بھی کل جس طرح سے ہدایت دی گئی ہے امیڈیٹلی بہت ساری جگہوں پہ لگے ہوئے تھے لیکن دوبارہ سے سروے کر کے اگر کوئی بھی ایسا کمرشل ایریاز میں رہ گئے ہیں تو باقاعدہ سیکٹری ہاؤسنگ نے کل پورا اپنے سروے اور رپورٹ سبمٹ کر لی جوائنٹ ہم نے وہ کر کے. تو وہاں پہ سارے ہائیڈرنٹس بھی جو ہے وہ یقینی بنانے کو کہا گیا ہے. پلس وائرز اور اس پہ بھی اسپیسیفکلی وزیر اعلیٰ صاحبہ نے آج اسپیسیفکلی میٹنگ لٹکتی ہوئی تاریں ہیں تو اس کے حوالے سے بھی لیسکو کے ساتھ جو ہے وہ چیف منسٹر صاحبہ نے ان کو بھی یہ ہدایت جاری کی ہے کہ یہ جو لٹکتی ہوئی تاروں کا مسئلہ ہے کمرشل مارکیٹس کے اندر یا جو رہائشی علاقے بھی ہیں ان کو ہر صورت حال میں ود ان فیو ڈیز اس کے اوپر بھی انہوں نے ایکشن پلان جو ہے وہ طلب کر لیا ہے. اور بہت جلد یہ جو لٹکتی ہوئی تاروں کا ایک عذاب آپ کو نظر آتا ہے یہ 2 اسٹیجز 3 میں ہوگا. ایک تو بھی شارٹ ٹرم میں تو ابھی یہ لٹکتی ہوئی تاروں کا کوئی سولوشن ہوگا. اس کے بعد انڈر گراؤنڈ جو ہے وہ تمام جو یہ وائرنگز ہیں اب پنجاب کے اندر کوئی بھی تعمیرات ہوگی پنجاب کے اندر اب کوئی بھی نئی جو ہے وہ چیز بنے گی اس کی تمام یہ الیکٹریسٹی کی یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ انڈر گراؤنڈ ہوں گی. اور یہ باقاعدہ طور پر چیف منسٹر صاحبہ نے اس کے اوپر حکم فرمایا ہے. اس کے اوپر بھی بہت جلد جو تمام پنجاب کے ذمہ داران ہیں ان کو اس حوالے سے جو ہے وہ ڈائریکشنز بھی جاری کر دی جائیں گی. لیکن یہ جو لٹکتی ہوئی تاریں ہیں ان کے حوالے سے جو ہے وہ پہلے بھی لیسکو کام کر رہا تھا. انہوں نے چیف منسٹر صاحبہ کو رپورٹ دی ہے لیکن اس کے اوپر چیف منسٹر صاحبہ نے وار فوٹنگز کے اوپر جو ہے وہ کام کرنے کے لیے حکم جاری کیا ہے. اپیل آئی تھنک کہ 2 ہفتے کے اندر اب جو لوگ رستے نہیں کھلواتے ان کی بلڈنگز کو پھر سیل کرنا پڑے گا بیکاز کسی کی زندگی کو خطرے میں نہیں ڈال جا سکتا. تو اپنی جو سیڑھیاں اپنے اوریجنل پلانز میں تھیں ان کو یقینی بنا لے. باقی ٹھیک ہے انتظامات کچھ دنوں میں بھی لیکن یہ کہ یہ والا جہاں پہ نکلنے کے راستے نہ ہو وہ اگر کوئی بھی ایسی بلڈنگ ہوتی ہے جس کے اندر نہیں ہے تو وہاں پہ کو دل دے رہے ہیں اپنے ہمارے باقی صوبوں سے بھی جو ان کے لوگ ہیں وہ یہاں پر ٹریننگ لینے کے لیے آتے ہیں اور ہمیں بہت خوشی ہے کہ ریسکیو 1122 ان کی میزبانی بھی کرتا ہے ان کو ٹریننگ بھی کرواتا ہے. تو وہ ذرا بتا دیجئے. جی اس وقت 27,000 سے زیادہ لوگ ٹرین ہو چکے ہیں. 1400 سے زیادہ اس وقت ہم نے سندھ کے اسے ٹرین کیے ہیں اور اسی طرح سے ہمارے سارے باقی صوبوں کے بھی اس وقت 88 لوگ بلوچستان کے بھی لوگ ٹریننگ کے اوپر ہیں لاہور میں. تو کوشش یہی ہے کہ وہاں پہ تربیت یافتہ عملہ چلا جائے لیکن نظام انہوں نے اپنا صوبے نے بنانا ہے تاکہ وہ جو ہے بلدیہ اور یہ دوسرے کیونکہ فائر ریسکیو سروس اگر آپ سمجھیں تو یہ دنیا میں بہت سب سے زیادہ رسپیکٹ سے ان کو دیکھا جاتا ہے بیکاز یہ فزیکلی فٹ ہوتے ہیں اور ویل ٹرینڈ ہوتے ہیں. یہ صرف باہر کھڑے ہو کے پانی مارنا نہیں ہے باغبانی بلکہ آپ کو ویل ٹرینڈ لوگ ہوتے ہیں جو کہ اندر انٹری بھی کرتے ہیں اور 90% ورک ان کا پریونشن پہ ہے. تو اس لیے ہم جو بھی اب ریکروٹمنٹ کرتے ہیں اس کے اندر ہمارے سب انجینئرز ہیں جو کہ ساتھ ساتھ بلڈنگ پلانز بھی اور سارے لے آؤٹس بھی ان کے پاس اویلیبل ہیں. تو اب جتنی 2200 کا ہوا ہے وہ باقاعدہ ایک سسٹم اور میں ہدایت کے اوپر
پر اسپیسیفکلی ایک سسٹم کے اندر، اور اس کے اندر ساری ان کے سروے سب چیزیں جو ہے وہ انٹرڈ ہے، تاکہ کہیں پہ بھی کوئی حادثہ ہو یا خدا نہ خواستہ کوئی ایسا سانحہ ہو تو وہاں پہ انتظامات ہو. اور یہ جو پروسیس چل رہا ہے 2 نوٹسز ان کو پہلے ہو چکے تھے، اور اب یہ فیز وائڈ ہم نے کیٹیگرائزیشن کی ہے، گریڈنگ کی ہے، اور جو انسیف بلڈنگز ہیں ان کے خلاف تو نیٹ ایکشنز، اور اس کے ساتھ ساتھ 2 ہفتے کے اندر اندر سب سے یہ اپیل ہے کہ جتنے بھی راستے ہیں وہ 100 فٹ سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. سائنیج اور باقی چیزیں جو فوراً ہو سکتی ہے، فائر ایکسٹنگوشر لگ سکتے ہیں، فوراً یہ چیزیں ہو سکتی ہیں. ایگزٹ جو ہے وہ باقاعدہ اس کو جو ہے وہ سامنے ڈسپلے ہونا چاہیے، لوگوں کو پتا ہو انٹری کا گیٹ کون سا ہے، اور ہنگامی حالات میں جو ہے وہ بلڈنگ سے باہر نکلنے کا راستہ کیا ہے، اس کو میک شور کرنا بھی جو ہے وہ جو بلڈنگ مالکان ہیں ان کی ذمہ داری ہوگی. شکریہ. ڈاکٹر صاحب یہ بتائے گا کہ آپ پاکستان میں سب سے زیادہ تجربے کار سمجھے جاتے ہیں، اور پنجاب میں ریسکیو 1122 کی سروسز کو دنیا مانتی ہے. کراچی میں جو گل پلازہ کا سانحہ پیش آیا ہے، آپ اتنا تجربہ رکھتے ہیں، وہاں پہ انتظامیہ کی کتنی